بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف لازمی پڑھیں۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا فرمان، جو شخص جمعرات کے دن مجھ پر 100 بار درود شریف پڑھے کبھی تنگ دست نہ ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے میری امت کے بگڑتے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھاما تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سجا لو اپنے دامن میں درود پاک کے جگنوں، اندھیری قبر میں ہم کو جالی کی ضرورت ہے۔ درود شریف کی کثرت سے انسان کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے، عالم غیب کے راز حضور پاک کی تعریف جس قدر کثرت سے ہو، جان کا سرور ایمان کا نور ہے۔ جو درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے، اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے حولوں سے نجات پاتا ہے۔ درود شریف وہ ذکر ہے جو فرش زمین پر کیا جاتا ہے اور عرش بڑی پر سنا جاتا ہے۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ ہمارے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ، تم درود شریف کی کثرت اپناؤ گے تو تمہاری ساری فکروں کا حل نکل آئے گا۔ میرا سفر بھی درود ہے اور ہم سفر بھی درود ہے۔ کیسا عمل کا حالی تھا ایسا کرم ہوا، جنت میں لے گئی مجھے عادت درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو فرما دے گا کہ اس بندے کو اپنے لیے استغفار کرو، یعنی بخشش کی دعا کرو۔ ہم سفر کی ایک منزل ہوتی ہے، درود پاک کی منزل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی گناہوں، پریشانیوں، مصیبتوں، مشکلات، آزمائشوں، بیماریوں سے پاک ہو جائے گی۔ درود پاک جیسا کوئی خزانہ نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرو۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہے۔ کثرت درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والے کے باطن کو نور سے منور کر دیتا ہے۔ جو درود شریف پڑھ رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت والی نظر میں رہتا ہے۔ درود پاک کی کثرت سے بندہ اولیاء کرام کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دن کے بعد بھی روٹھے رہنا جائز نہیں ہے۔ کوئی بیماری، پریشانی یا مسئلہ ہو، فوراً ختم صلی اللہ علیہ محمد۔ اس درود شریف کو ہر وقت کسی بھی حالت میں کثرت پڑھیں، کم از کم روزانہ 313 مرتبہ پڑھیں، پھر زندگی میں انقلاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اپنی پریشانیوں کو چھپائیں۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر مادہ ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے پسند ہو کہ اللہ سے ملے اور اللہ اس پر راضی ہو تو چاہیے کہ مجھ پر درود شریف زیادہ پڑھا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو اور خوب کوشش سے دعا کرو اور کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جمعے کا دن اور جمعے کی رات آئے تو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو۔ درود پاک پڑھنے والے کوئی عام نہیں ہوتے، یہ تو وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو چن لیے جاتے ہیں۔ درود شریف عبادت ہے، دعا ہے اور بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں تو تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ درود پاک پڑھتے جائیں، درود پاک پڑھواتے جائیں۔ درود پاک پڑھنا میری زندگی ہے،
दुरूद पाक पढ़वाना मेरी ज़िंदगी का मकसद है। मैं अपनी औकात से ऊंची सोच रखता हूँ। मैं दीदार मुस्तफ़ा का शौक़ रखता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स जन्नत का शौक़ रखता है वो नेकियों में जल्दी करता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत के रहम दिल लोगों से अपनी मुरादें मांगो, उनके करीब रहा करो, क्योंकि मेरी रहमत इन्हीं में है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे कि अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम वाजिब कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद ग्रामी है, जो शख्स सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है उसके लिए जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। जन्नत का एक दरवाज़ा। हज़रत कैस बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव पर ठोकर मारी और फरमाया कि क्या मैं तुम्हें जन्नत के एक दरवाजे का पता ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दरवाज़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है।